وہ بہت ظالم تھا، بہت کم اجرت میں اپنے کام اپنے ملازمین سے کرواتا تھا۔ ایاز کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کا ہاتھ بٹانے کو اس کی بیوی بختو حویلی میں کچن کا کام سنبھالتی تھی، تب جا کے گھر کا گزر بسر ٹھیک ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے ایاز نے نرمین کو اپنے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کروایا۔ کالج کے لیے اس کی ضد تھی لیکن بختوں نے منع کر دیا۔ ایاز کی خواہش تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور ہر جگہ اس کی پہچان ہو کہ معمولی ملازم ایاز کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اس نے چودھری سے پوچھ کے دوسرے گاؤں میں بنے کالج میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروا دیا۔ چودھری بہت مشکل سے راضی ہوا کہ چودھری نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں میں اس کے خاندان سے زیادہ کسی کی عزت ہو۔ یہاں سے گریجویشن کر کے نرمین اب شہر جا کے یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن اس بار ایاز راضی نہیں تھا۔ کچھ تو اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں نرمین کو اپنے گھر کا کر دے۔ عالیہ تو ابھی چھوٹی تھی اور کچھ اس کے پاس یونیورسٹی کے اخراجات اٹھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ نرمین نے اپنے باپ کے اچھے دوست کرم دین سے سفارش کی کہ میرے بابا کو راضی کریں کہ وہ مجھے ماسٹرز کرنے دیں، میں یوں تعلیم نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ایاز نے پیسوں کا کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں شہر میں یونی میں اعلیٰ تعلیم دلوا سکوں۔ بابا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں وہاں جاب کر لوں گی اور اپنے یونی کا خرچہ خود اٹھاؤں گی۔ اچھا اور رہائش کا کیا کرو گی؟ کیا روز 10 گھنٹے کا سفر طے کر کے آنا جانا کرو گی؟ ارے میرے پیارے بابا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، وہاں ہاسٹل میں رہ لوں گی، بس 2 سال کی تو بات ہے۔ میرے ساتھ میری دوست مشل بھی ہوگی۔ مشل کے نام پر ایاز نرم پڑا کیونکہ وہ مشل سے مل چکا تھا، ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی، اچھے خاندان سے تھی۔ اچھا میری دھی رانی، اچھا میں ہارا، میری پگ کو کبھی جھکنے نہ دینا، ہمیشہ میرا شملہ اونچا کرنا۔ جی جی بابا جان، وہ خوش ہوتی ایاز کے گلے لگ گئی۔ دوسرے دن دونوں دوستیں یونی میں ایڈمیشن کے لیے روانہ ہوئی۔ نمبر اچھے تھے، ایڈمیشن بھی ہو گیا اور ہاسٹل میں روم بھی مل گیا۔ یوں ان کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ آج یونی کا پہلا دن تھا، وہ اپنی چادر سنبھالتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے چند اسٹوڈنٹ سے اپنی کلاس روم کا پوچھا لیکن وہ اسے دوسرے روم میں چھوڑ آئے۔ یہ ایک جاب تھا۔ وہ کافی کنفیوز تھی۔ ایک لڑکی سمیہ نے اس کی رہنمائی کی، سنو ہماری کلاس کے سب اسٹوڈنٹس سے دوستی کرنا مگر ارتضیٰ افندی سے بچ کے رہنا۔ کیوں؟ ان میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ ایک نمبر کا لوفر ہے، یونی صرف عیاشی کے لیے آتا ہے کیونکہ اس کا باپ ایک M.A ہے اور یونی کو ایک بڑا اماؤنٹ ڈونیشن میں دیتا ہے۔ 3 سال سے اسی کلاس میں ہے، فیل ہو رہا ہے مگر مجال ہی جو تھوڑی شرم آ جائے، کوئی نیک لڑکی اس کے قریب بھی نہیں جاتی، اس کے پاس اس کے خود کے اپنے جیسے دوست ہیں۔ تھوڑی دیر میں کلاس میں ہلچل سی ہوئی۔ 5-6 لڑکے لڑکیاں ماڈرن ڈریسنگ، پینٹ گھٹنوں تک پھٹی اور شرٹ جن کے گریبان کھلے ببل چباتے ہوئے، گلے میں چین اور ہاتھوں میں ڈوریاں ڈالے داخل ہوئے، اور ان میں صرف ایک ہی لڑکی انیا جو کہ انتہائی چست ٹاپ اور نیچے جینز پہنے ہیلز پہنے بیگ ہلاتی روم میں داخل ہوئی۔ وہ تو ان سب کو دیکھ کے ہی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ تو چودھری کے بیٹوں کو ہی رچ سمجھتی تھی لیکن ارتضیٰ تو اس سے کئی گنا زیادہ رچ تھا۔ اس کی ڈریسنگ ہی بتا رہی تھی۔ جو بھی تھا، نرمین اس سے متاثر ضرور ہوئی۔ ٹیچر آئے، انٹروڈکشن ہوا، کلاس اسٹارٹ ہوئی، سر نے لیکچر دیا اور چلے گئے۔ نیکسٹ پیریڈ فری تھا۔ وہ مشل کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کے سبجیکٹس چینج ہونے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ چینج تھا۔ ہائی بیوٹیفل، کسی کو ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ ہمیں جوائن کر لو، بور نہیں ہوگی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، وہ ارتضیٰ آفندی اس سے ہم کلام تھا۔ جی جی، وہ میں اپنی دوست کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ ارتضیٰ کے سامنے نروس ہوتی ہکلائی۔ ارتضیٰ دلکشی سے مسکرایا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گاگلز اتارے۔ اس کی سرمئی گہری آنکھیں بہت حسین تھیں۔ نرمین تو فرسٹ ڈے ہی ان آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے کوک، برگر، سینڈوچ، پیزا، کافی آرڈر کیے۔ تم بتاؤ مس ہوائی، تم کیا لوگی؟ جی جی کیا؟ ارے بھائی، ہواؤں میں کھوئی رہتی ہو تو مس ہوائی ہی بولیں گے نا۔ بتاؤ تمہارے لیے کیا آرڈر کریں؟ میں تو کچھ بھی نہیں، وہ مجھے اسائنمنٹ بنانے ہیں، میں لائبریری جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ وہ کیسے کچھ آرڈر کر سکتی تھی؟ ابھی اس کے پاس ابا کے دیے صرف 2000 تھے اور پتہ نہیں کب جاب ملنی تھی، اور آگے خرچے منہ کھولے کھڑے تھے۔ وہ یہ بول نہیں سکی مگر اسے راہ فرار ہی مناسب لگا۔ او ہیلو، بیٹھو یہاں، خبردار جو کہیں گئی
اب سے تم ہماری فرینڈ ہو اور ہمارے ساتھ سب شیئر کرو۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج تک اسے کسی نامحرم نے نہیں چھوا تھا، مگر اس کا لفظ اسے برا نہیں لگا۔ یہ گناہ کی طرف پہلا قدم تھا۔ سمیہ کی نصیحت کہیں دور رہ گئی تھی۔ اب نرمین بھی ان کے گروپ میں ایڈ ہو چکی تھی۔ پڑھائی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ سب دوست ہر وقت موج مستی کرتے، یہاں وہاں گھومتے، کلاس بینک کرتے پائے جاتے۔ آج پہلی مرتبہ وہ ارتضیٰ کے فلیٹ میں آئی تھی۔ یہاں سب اسموکنگ کر رہے تھے اور اسے بھی آفر کی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے ایک چیز نوٹ کی کہ انیا اور ارتضیٰ اکثر ایک ساتھ تنہا اکیلے انتہائی قریب پائے جاتے، لیکن بڑے لوگوں کے بڑے شوق وہ یہ سوچ کر اگنور کر دیتی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ایل ای ڈی میں کوئی سیریل دیکھ رہی تھی۔ سب دوست اسموکنگ میں مشغول باتیں کر رہے تھے۔ جب ارتضیٰ اس کے بالکل ساتھ بیٹھا اور اس کی قبر کے گرد بازو حائل کر گیا، وہ تو شاکڈ رہ گئی، مگر منع نہ کر سکی۔ اس کا لمس اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ارد گرد دیکھا، سب آپس میں مگن تھے۔ ہے ہائے ہنی، آج میرے فلیٹ میں ہی رک جاؤ، کچھ میری تنہائی بھی دور کر دو۔ نرمین کو کرنٹ سا لگا۔ نہیں، وہ آج بابا گاؤں سے ملنے آنے والے ہیں۔ وہ فوراً دور ہوئی۔ ارتضیٰ نے محسوس تو کیا مگر خاموش ہو گیا۔ بیبی تمہارا نمبر کیا ہے؟ نمبر تو دو، کبھی کانٹیکٹ کرنا ہو تو۔ نمبر تو نہیں ہے۔ کیوں نمبر کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے پاس فون نہیں ہے۔ اوہ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ اب دوسرے دن اس کے پاس مہنگا فون اور بہت سے پیکٹس تھے جن میں نئے ڈیزائن کے ڈریسز تھے، اور وہ ہر چیز جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں۔ یہ میں نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ بس نہیں لے سکتی۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہوا۔ او کم آن بیبی، ہم دوست ہیں نا، دوستوں میں سب چلتا ہے۔ اب مجھے تم سے رابطہ کرنا ہو تو میں کس پر رابطہ کروں؟ اس لیے فون لایا، اور میرا اسٹینڈرڈ ہے یار، تم ایسے بہن جی ٹائپ کی بنی گھومتی رہو گی، اس لیے یہ ڈریس لایا۔ اب انہیں یوز بھی کرنا، یہ بہت مہنگے ہیں۔ تو تم بھی تو ارتضیٰ کی فرینڈ ہو، ارتضیٰ کے فرینڈ کوئی سستی چیز یوز نہیں کرتے، رکھو انہیں اور یوز کرو۔ اس میں سم کارڈ بھی لگا ہے اور میرا نمبر بھی سیو ہے۔ اوکے۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ اس کے خرچے بنا اس کے بولے ارتضیٰ پورے کرتا، اس کی فیسیں بھی وہ دے رہا تھا، بس وہ موج مستی کر رہی تھی۔ ان کی دوستی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ پڑھائی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس مرتبہ پہلی مرتبہ اس کے مارکس سیمسٹر میں کم آئے تھے، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ آج وہ ارتضیٰ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں پہلی مرتبہ گئی۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تنہا اکیلی گئی تھی۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کافی بناتا ہوں۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو اسے حرام مشروب کو گلے سے اتارتے دیکھا۔ اسے اکیلے پن میں ارتضیٰ سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ صوفے میں دھنس کے بیٹھ گئی۔ آپ کی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ وہ بنگلو میں ہوتی ہے، میں اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ پاگل تو اپنا سب کچھ لٹا کر یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی یہ اس کے لیے ٹائم پاس ہے، جو وہ ہر اپنے قریب رہنے والی لڑکی سے کرتا ہے۔ وہ مشکل سے فریش ہوتی اس کے اپارٹمنٹ سے اپنے ہاسٹل کے لیے نکلی۔ اب ان میں اکثر ملاپ ہونے لگا۔ وہ بھی اس کی قربتوں میں نہال تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اسے خبر ملی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ تو پہلے سن کر گھبرا گئی، پھر خود کو مطمئن کیا کہ اب ضرور وہ اپنے بچے کو نام دینے کے لیے مجھ سے شادی کر لے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ خبر ارتضیٰ کو دیتی، گاؤں سے بابا کی طبیعت خرابی کی کال آ گئی اور فوراً بلایا۔ نرمین نے ارتضیٰ سے کانٹیکٹ کرنا چاہا، لیکن وہ انریچیبل آ رہا تھا۔ وہ دل مسوس کر گاؤں کے لیے روانہ ہوئی۔ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے ایمرجنسی میں اپنے بھتیجے کمال سے اس کی شادی فکس کر دی۔ دوسرے دن نکاح اور رخصتی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ ارتضیٰ سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا دی گئی۔ گھر میں شادی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ بارات آئی ہوئی تھی، وہ دلہن کے لباس میں تیار تھی۔ بارات آنے کا شور ہوا، سب بارات دیکھنے گئے۔ وہ خالی کمرہ دیکھتی خود کو اچھے سے چادر میں ڈھانپتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ 10 گھنٹے کا سفر طے کر کے جب وہ وہاں ارتضیٰ کے اپارٹمنٹ میں پہنچی تو اسے کسی اور حسینہ کی باہوں میں پایا۔
ارتضا ارتضا اس کی آواز پہ ہوش میں آتا اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ اور اس وقت وہ اسے دلہن کے لباس میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں اپنی شادی چھوڑ کے آئی ہوں تمہارے لیے۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ چلو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پیار؟ اور تم سے؟ تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے؟ مانا کہ حسین ہو، مگر تم سے زیادہ حسین میری زندگی میں لڑکیاں آئی اور گئی۔ تم کیا ہو؟ تم صرف ایک مڈل کلاس لڑکی ہو۔ تمہیں اپنے گھر والوں کے کہنے پر شادی کر لینی چاہیے تھی، نہیں تو بعد میں شاید وہ بھی نہ ہوتی۔ میں کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ خوب ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ پیار اور مجھ سے؟ نہیں نرمین بی بی، تمہیں پیار ارتضا افندی سے تھا، اس کی دولت سے تھا۔ تم یہاں جو خواب لے کر آئی تھی وہ سب میری بدولت پورے ہوئے ہیں۔ کسی چیز کی میں نے کمی نہیں ہونے دی۔ اگر میں صرف ارتضا ہوتا اور تم مجھ سے پیار کی دعویدار ہوتی پھر وہ پیار ہوتا۔ اور ہاں، اگر تم نے مجھے اپنا جسم دیا تو بدلے میں نے تمہیں ایک لگژری لائف دی جو تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور ہاں، یہ لو پیسے رکھ لو۔ اس نے 5,000 کے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ اس بچے کو ابورٹ کروا دو، جان چھڑاؤ اس کھڑاک سے۔ تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ جاؤ اب واپس لوٹ جاؤ اور جہاں تمہارے والدین بول رہے ہیں وہاں شادی کر لو۔ وہ روتی ہوئی اپنی لٹی حالت کے ساتھ واپس لوٹی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ باپ کی عزت کو تو آج نیلام کر آئی تھی، لیکن وہ ماں باپ ہیں، معاف کر دیں گے یہ سوچتی واپسی کی راہ لی۔ گاؤں پہنچی تو آج تیسرا دن تھا۔ گھر کے باہر ٹینٹ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ سب سے پوچھنے لگی۔ سب اسے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ اب تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ باپ کو تو کھائی گئی کرم جلی۔ یہ آواز چودھری صاحب کی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ مر گیا تیرا باپ تیرے بھاگ جانے کی خبر سنتے ہی۔ اب تو بھی دفع ہو جا، تیری جیسی لڑکی کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھلا ہم نے اپنی بیٹیوں کو تیرے سائے پہ بگاڑنا ہے کیا؟ رحم چودھری، میں کہاں جاؤں گی؟ وہیں جا جہاں سے تو آ رہی ہے، اپنے یار کے پاس۔ کیا ہوا؟ کیا اس نے رکھا نہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ چل ٹھیک ہے، ایک شرط پر تجھے اس گاؤں میں جگہ ملے گی۔ وہ کیا ہے چودھری؟ اس نے آس سے پوچھا۔ تجھے شکورہ سے شادی کرنی ہوگی۔ ابھی چند دن پہلے ہی اس کی بیوی 4 بچے چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ تو 3 مہینے کا ہے۔ اسے ماں کا پیار دینا۔ نہیں چودھری جی، نہیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم ہے تو نکل جا گاؤں سے، تیرے لیے اس گاؤں میں کوئی جگہ نہیں۔ کوئی راستہ نہ پا کر وہ راضی ہو گئی۔ اسی وقت وہ شکورہ کو بلا لایا، جو ایک لمبی تون والا آدمی اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اسے کرائیت آئی، مگر میرے اتنے گناہ کے بعد ایک اور گناہ کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ رات بھر شکورہ کے وحشی پن سہنے کے بعد صبح خود کے ٹھیک ہونے پہ اسے حیرت ہوئی۔ بہت ڈھیٹ جان ہوں میں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ طبیعت کی خرابی پر شکورہ دائی کو بلا لایا۔ دائی نے 4 ماہ کی خوشخبری بتائی۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے پاس آیا، اسے لاتوں ہاتھوں سے مار مار کر لہو رنگ کر دیا۔ اپنے یار کی نشانی لے کر گھوم رہی ہے۔ شادی کو 2 ماہ ہوئے، بچہ 4 ماہ کا پیٹ میں پل رہا ہے۔ اس کی اتنی بری حالت ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا اپنا بچہ گنوا بیٹھی تھی۔ پڑوس کی عورت سرہانے بیٹھی بتانے لگی کہ میں نے ہانڈی بنائی تھی، وہ دنیں آئی تو تیری حالت دیکھ کے اسپتال لے آئی۔ بڑی مشکل سے تیری جان بچی ہے، مگر اب تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تیرا شوہر تو نہ جانے کہاں غائب ہے۔ وہ تو بس کہیں کھوئی ہوئی اپنے ماں نہ بننے کی خبر کے صدمے میں تھی۔ ہاں، میرا یہی انجام ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ایک انچاہے شخص کے ساتھ گزار دو، جو جب دل چاہے خود کو تسکین پہنچانے کے لیے قریب کر لے، جب چاہے دھتکار دے۔ میری جیسی بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، جو ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، جن کی وجہ سے ماں باپ کا سر جھکتا ہے۔ اور عورت کی سب سے بڑی خوشی ماں بننا ہوتا ہے، وہ بھی میرے نصیب میں نہیں۔
میں کتنی بدقسمت ہوں، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وارڈ میں آتے جاتے لوگ اسے پاگلوں کی طرح روتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے آج عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ تو سامعین، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور پلیز ناول کو لائک بھی کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔